حروف مقطعات قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر آتے ہیں، مختلف صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، جیسا کہ سورہ بقرہ کی ابتدا میں آتا ہے الف لام میم۔ اسی طرح بعض صورتوں میں آتا ہے الف لام را، الف لام میم را۔ اسی طرح یہ سورۃ القلم ہے، اس میں آیا ہے نون۔ تو ان کا معنی کوئی نہیں ہوتا، ان کا معنی کوئی نہیں ہوتا۔ ان کا معنی کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہی جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو اس کے اوپر طبع آزمائی کرتے ہیں، یعنی اپنا علم اس کے اوپر چلانے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ اس کے مختلف معانی بیان کرتے ہیں۔ جی نون سے مراد یہ ہے، قاف سے مراد یہ ہے، یعنی مثال کے طور پر یہ جو سورۃ القلم ہے اس کے شروع میں نون آیا نا، تو بعض لوگ اس کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں اس سے مراد نور ہے، اس سے مراد حضور کی ذات ہے، اس سے مراد قرآن ہے، اس سے مراد جبرائیل ہے، اس سے مراد جو لوح محفوظ ہے وہ ہے، یعنی مختلف قسم کی باتیں بیان کرتے ہیں۔ لوح محفوظ کا مطلب ہوتا ہے، لوح کہتے ہیں تختی کو، اور محفوظ کا مطلب ہوتا ہے سیو، محفوظ یعنی وہ ایسی تختی ہے کہ جو محفوظ ہے، اس میں لکھی ہوئی ہر بات، کسی کی اس کے اوپر دسترس نہیں ہے، کوئی اس کو جو ہے دیکھ نہیں سکتا، کوئی اس کے اوپر مطلع نہیں ہو سکتا۔ اچھا ویسے کتنی اچنبے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو لوح محفوظ قرار دیا، لیکن ہمارے کچھ دوست ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، ان کی نگاہ لوح محفوظ پہ ہوتی ہے۔ اللہ نے تو جو نبی ہیں ان کو لوح محفوظ سے مطلع نہیں فرمایا، بلکہ جو فرشتے ہیں نا وہ بھی لوح محفوظ کو نہیں جانتے کہ وہاں پر کیا کچھ لکھا ہوا ہے۔ وہ تو اللہ سبحانہ و تعالی سال کے بعد جو کائنات میں ہونے والے واقعات ہیں ان کو وہاں سے ٹرانسفر کرتا ہے فرشتوں کو، بتاتا ہے کہ اس آئندہ سال میں یہ کچھ ہوگا۔ تو اس پر نہ کوئی فرشتہ مطلع ہے لوح محفوظ پر، نہ ہی کوئی نبی، نہ ہی کوئی مرسل، تو پھر اللہ کے ولی کیسے مطلع ہو سکتے ہیں؟ لیکن لوگوں کی مت ماری ہوئی ہے عقیدت کے نام پر۔ کس کے نام پر؟ عقیدت کے نام پر۔ کہتے جی اللہ کے ولی شیخ جیلانی رحمہ اللہ وہ تو لوح محفوظ پر جھاتی ڈال لیا کرتے تھے، لوح محفوظ کو دیکھ لیا کرتے تھے، پھر تو وہ محفوظ نہ رہا۔ ٹھیک ہے، اس کی سیونگ کا مطلب یہ ہے کہ اس پر صرف اللہ کی ذات مطلع ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اس سے جو ہے مطلع نہیں ہے، کوئی اس کو جانتا نہیں ہے اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے۔ قرآن کریم بھی اسی لوح محفوظ پر لکھا ہوا تھا، وہاں سے اللہ پاک کی ذات نے آگے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک ٹرانسفر کیا۔ کائنات کی ہر شے، تقدیر، کیا کچھ کائنات میں ہوگا، ہر ایک کے بارے میں لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے کہ وہ کون کتنا کھائے گا، پیے گا، جیے گا، مرے گا، کیا کرے گا، کیا نہیں کرے گا، جو بھی کائنات میں اس وقت ہو رہا ہے نا، سب کچھ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ لوح محفوظ میں۔ تو بعض کہتے ہیں اس سے مراد جو ہے لوح محفوظ ہے، تو میں نے کہا کہ یہ صرف ان کی طبع آزمائی ہے، یہ صرف ان کے علم کی جو ہے سمجھو کہ رگڑائی ہے کہ وہ جان بوجھ کے اس میں لچ ڈلنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ان کے معانی اور مطالب اور مفاہیم کو اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ ٹھیک ہے، حروف مقطعات کو۔ اچھا پھر ہمارے ہاں وہ جو لوح قرآنی کے نام سے پمفلٹ چھپے ہوتے ہیں، کیلنڈر چھپے ہوتے ہیں، تو دکانوں میں لگائے ہوتے ہیں، جو یہ ناشتہ بیچنے والی ریڑیاں نا ان کے اوپر لگے ہوتے ہیں، گھروں میں ہوتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ لکھا ہوا کیا ہوتا ہے کہ جو شخص صبح کے وقت اس کے اوپر نگاہ ڈالے گا یا اس کو پڑھ لے گا اس تختی کو، تو اس کی ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی، اس کے سارے پرابلمز دور ہو جائیں گے، اس کی ساری مصیبتیں ٹل جائیں گی، یا اس کا وہ والا دن جب اس نے نگاہ ڈال کر کام کا آغاز کیا تھا وہ بالکل بیسٹ اور بہترین ہوگا، یہ اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے۔ تو یہ والی بات جو ہے نا جس کو کلیم کیا جاتا ہے، دعویٰ کیا جاتا ہے لوح قرآنی کے بارے میں، یہ بات نہ کتاب اللہ میں ہے، نہ ہی سنت رسول اللہ میں، نہ ہی حدیث مصطفیٰ میں ہے، یعنی یہ بات نہ اللہ نے کہی اور نہ ہی رسول اللہ نے کہی۔ تو لوگ اپنی جانب سے جو ہے اپنے کیلنڈر بیچنے کے لیے اور اپنی ان تمام تر چیزوں کی پبلکسٹی کے لیے یہ چیزیں کلیم کر دیتے ہیں لوح قرآنی سے متعلقہ، نہ ان کا سر نہ پیر کتاب و سنت کے اندر۔ تو یہ لوگوں کی اپنی من گھڑت فیبریکیٹڈ تراشی ہوئی بات ہے، اس کا کتاب و سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ویسے اس کی برکات ہیں کیونکہ وہ قرآن پاک ہے نا،
الف لام میم لکھا ہوا ہے، الف لام میم صاد لکھا ہوا ہے، اس کی قرآن کے اعتبار سے برکات ہیں، لیکن یہ کلیم کرنا کہ اس کو جس نے دیکھ لیا اس کو کوئی تکلیف، کوئی گزند نہیں پہنچے گی، کوئی مشقت نہیں اسے اٹھانی پڑے گی اس دن کے اعتبار سے، تو یہ غلط ہے۔ یہ نہیں سمجھے کہ دین میں اضافے والی بات ہے کہ آپ نے اپنی جانب سے کوئی شے کلیم کرنا شروع کر دی کسی کے بارے میں بھی۔ صورتوں کے جو فضائل ہیں نا وہ اللہ اور اللہ کے رسول نے بتا دیے ہیں، کتاب اللہ میں، سنت رسول اللہ میں، آگے بس اس سے زیادہ نہیں ہم فضائل بیان کر سکتے بھی، اس صورت کا یہ بھی فضیلت ہے، یہ بھی فضیلت ہے، جو اللہ نے بیان کر دیا بس وہی، جو اللہ کے رسول نے بیان کر دیا بس وہی، اس سے زائد کچھ نہیں۔ تو لوگ اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ انجیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں دینی حوالوں سے، تو یہ دین کے اوپر زیادتی ہے، ایسے لوگ بدعتی کہلاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو ہی قیامت والے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ڈانٹ پڑے گی، کن لفظوں سے؟ سحقن، سحقن، دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ میری نگاہوں سے، مجھے دکھائی بھی نہ دو۔ تو ان چیزوں سے احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ تو حروف مقطعات جو ہیں یہ ان کو حروف مقطعات کیوں کہا جاتا ہے؟ حروف یہ حرف کی جمع ہے، اور مقطعات یہ القطع مصدر سے ہے، یعنی کسی شے کو کاٹنا، قطع کرنا، کسی شے کو کاٹنا۔ تو چونکہ ان لفظوں کو کاٹ کاٹ کے پڑھا جاتا ہے، کس طرح؟ الف لام میم، یعنی لام الگ میم الگ، باقی جو حروف ہیں ان کو ملا کے پڑھا جاتا ہے، ان کو ایسے نہیں پڑھا جاتا، ان کو کاٹ کاٹ کے یعنی جدا جدا کر کے پڑھا جاتا ہے، تو اس وجہ سے ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ تو یہ معنی ہوتا ہے حروف مقطعات کا۔ تو لوح قرآنی اس کو جو کہا جاتا ہے قرآن کریم کی تختی، اس کا معنی ہوتا ہے قرآن کریم کی تختی۔ تو ان کے معانی کون جانتا ہے؟ صرف اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ حروف مقطعات کی یہ جو توضیح، تشریح اور تفسیر اور تعویل اور وضاحت اور صراحت بیان کی جاتی ہے نا، کہ اس کے پھر معانی کیا ہیں، پھر لوگ اس کے اوپر اپنا علم جھاڑتے ہیں، تو اس کے تناظر میں نے عرض کیا تھا کہ اہل عرب کا یہ دستور تھا، جب وہ کسی کو خط لکھا کرتے تھے نا، کسی کے ساتھ کمیونیکیشن کیا کرتے تھے، تو ان کا طریقہ کار کیا تھا کہ اپنا نام ظاہر نہیں کرتے تھے اور اگلے بندے کا نام بھی ظاہر نہیں کرتے تھے، خفیہ جو خط ہوا کرتے تھے۔ تو اس کے لیے ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ لکھنے والا اپنے نام کا جو نام اس کا جو ہے نا، اس کا جو پہلا حرف ہے اس کو لکھا کرتا تھا، اور جس کو بھیجا گیا ہے اس کے نام کا بھی پہلا حرف، اور جو درمیان میں واسطہ ہوتا تھا نا، قاصد ہوتا تھا، سفیر ہوتا تھا، ڈاکیہ ہوتا تھا، تو اس کے نام کا جو آخری حرف ہوتا تھا نا، تو ان تین کو ملا کر وہ ایک حرف تشکیل دیتا تھا۔ تو اس سے پھر اگلے والے بندے کو پتا چل جاتا تھا کہ یہ خط مجھے کس نے لکھا ہے اور کس کے تھرو بھیجا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ جو قرآن کریم کے الفاظ ہیں، مثال کے طور پر سورۃ البقرہ، اس کے بارے میں اب کہا جاتا ہے کہ الف لام میم، اس سے مراد کیا ہے؟ الف سے اللہ بھیجنے والا، اور لام سے مراد اس کو جو آگے لانے والا ہے، درمیان میں واسطہ جبرائیل، اس کا جو نام ہے اس کا آخر یعنی لام، اور پھر اس کے بعد جس کے پاس پہنچایا گیا ہے یا پہنچانا تھا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ بھیجنے والا، جبرائیل لانے والا، اور محمد جس تک اس کو پہنچایا جانا ہے، تو پھر یہ بن گیا الف لام میم، یعنی یہ کوڈ ہے۔ تو اس طریقے سے بعض اس کی تشریح و تفسیر کرتے ہیں، لیکن میں نے کہا کہ یہ اپنی طرف سے طبع آزمائی ہے، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حقیقت تو وہ ہے نا جو کسی بھی لفظ کا معنی اللہ نے بیان کیا یا رسول اللہ نے بیان کیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 29ویں پارے میں سورۃ القیامہ میں اپنے نبی سے ارشاد فرمایا کیا؟ ثم ان علینا بیانہ، اے حبیب جو ہم قرآن آپ کو بتا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، آپ کے سینے میں محفوظ کر رہے ہیں نا، ان کے جو معانی ہیں، مطالب ہیں، مفاہیم ہیں، وہ کیا کیا ہیں، یعنی کس لفظ کا کون سا معنی، کیا مطلب، کیا مفہوم ہے۔ فرمایا ثم، پھر ان، بے شک، علینا، ہمیں پر ہے، بیانہ، اس کو بیان کرنا، اس کو کھولنا۔ بیان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ واضح کرنا، کسی شے کو واضح کرنا۔ تو فرمایا کہ قرآن کے لفظوں کا معنی کیا ہے، اس کو واضح کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو گویا کہ ہم کسی بھی قرآن کریم کے لفظ کی جو وضاحت ہے نا، وہی معتبر ہوگی جو اللہ نے کی ہوگی یا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہوگی۔ تو چونکہ ان کے بارے میں نہ کتاب اللہ میں کوئی ایسی بات آتی ہے، نہ ہی حدیث پاک میں ایسی بات آتی ہے، تو اپنی جانب سے ہم کیوں بیان کریں، ٹھیک ہے نا۔ اور قرآن کریم نے اسی حوالے سے 3واں پارہ ہے، سورہ آل عمران ہے، پہلا رکوع ہے، اس میں فرمایا کیا؟
کہ ہم نے جو قرآن کریم نازل فرمایا ہے نا، اس کی کچھ آیات محکم ہیں، آیات محکمات، کچھ آیات محکم سے مراد ہیں جن میں کوئی حکم ہے، کوئی بات ہے، کوئی معلومات ہیں، بالکل واضح ہیں، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ آیات ایسی ہیں جو متشابہ ہیں، یعنی ان کا معنی واضح نہیں ہے۔ تو اللہ پاک کی ذات محکم آیات کے بارے میں فرماتے ہیں ہن ام الکتاب، یہ جو محکم آیات ہیں نا بالکل واضح، جس طرح اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، واضح ہے نا، کوئی ابہام تو نہیں۔ اسی طرح اتم الحج والعمرۃ للہ، اللہ کے لیے حج اور عمرہ پورا کرو، اس میں کوئی ابہام نہیں۔ آتوا الزکوٰۃ، زکات دو، کوئی ابہام نہیں۔ یا اسی طور پر لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، کوئی ابہام نہیں۔ تو یہ ہیں محکم واضح آیات مبارکہ۔ تو فرمایا کہ ہن ام الکتاب، یہی ہیں کتاب کی جڑ، یہی ہیں کتاب کی بیس اور بنیاد، یہی ہیں اصل کتاب، یعنی یہی ہیں وہ چیزیں کہ جن کے اوپر انسانوں کو چلنا چاہیے۔ باقی رہی بات اخر متشابہات کی، اس کے بارے میں فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ، فرمایا کہ جو لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے نا، کجی ہے، یعنی ان کا دل صراط مستقیم پر نہیں ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پیروی کرتے ہیں، پیچھے چلتے ہیں متشابہ آیات کے۔ یعنی ان کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی کتاب لکھیں نا تو متشابہ آیات کے اوپر، ہم بیان کریں تو متشابہ آیات کے اوپر، تاکہ لوگ کہیں بلے بلے کیا بات ہے، جنہوں کسی اور نے دسیا، یا ادا کرو بھی جس لفظ دا معنی اللہ تعالیٰ دے رسول نے دسیا، حضرت صاحب دس دے، بڑی علم والی شخصیت ہے۔ تو فرمایا کہ وہ اس ٹیڑھ پن والے دل رکھتے ہیں، اس بنا پر جو ہے متشابہ آیات کے پیچھے چلتے ہیں۔ سمجھ آگئی کہ نہیں؟ یعنی ایسی آیات جو مبہم ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں کل من علیہا فان، ہر شے نے کیا ہو جانا ہے؟ فنا ہو جانا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہے گا تو تیرے پروردگار کا چہرہ باقی رہے گا۔ اب چہرہ، اللہ کا چہرہ، اب کیا ہے، لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اس کی وضاحت پہ، اس کی صراحت پہ، اس سے مراد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اللہ کا چہرہ کیسے ہے، اس کے اوپر بیان کریں، اس کے اوپر کتاب لکھ کریں۔ تو یہ ٹیڑھے دل والے ہیں، اللہ کا چہرہ کیسا ہے ہمیں کوئی خبر نہیں، ہم بس اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اس آیت کے اوپر، اور جو بھی اس کا معنی مفہوم ہے ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ قیامت والے دن دیکھ لیں گے اللہ کا چہرہ کیسا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں سورۃ القیامہ پارہ نمبر 29 کے اندر کیا، الی ربھا ناظرہ، کہ جو جنتی ہیں وہ اپنے پروردگار کا نظارہ کریں گے، دیکھیں گے اپنی آنکھوں کے ساتھ، تو تب دیکھ لیں گے کہ اللہ کا چہرہ کیسا ہے۔ لیکن آج چونکہ اللہ پاک کے ذات اس کو واضح فرمایا نہیں ہے، تو اس بنا پر جو ہے ہم اس کو متعین کر نہیں سکتے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ متشابہ چیزیں ہیں، اللہ کا چہرہ، اللہ کا ہاتھ، فلاں فلاں، تو پھر اللہ نے اس کو قرآن کریم میں بیان کیوں کیا؟ جب اس کا معنی ہی پتہ نہیں ہمیں اس سے خبر ہی نہیں ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، تو اللہ نے بیان کیوں کیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا، تو وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ بیان اس وجہ سے کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں سے مخاطب ہے، اور متکلم کے کلام، اس کے علم، اس کی علمی اپروچ کی یہ خوبصورتی ہوا کرتی ہے کہ جو اس کے آڈینس ہوں، اس کے سامعین ہوں، ان کی جو علمی سطح ہو نا، اس کے مطابق گفتگو کرنا، یہ متکلم کے علمی اپروچ کی خصوصیت اور خوبی ہوا کرتی ہے۔ یعنی جو سامنے والے ہیں نا، تو وہ جس زبان کو سمجھتے ہیں، جن معانی، مطالب اور مفاہیم کو سمجھتے ہیں، وہ ان کی زبان میں گفتگو کرے، نہ کہ کوئی انہونی زبان میں گفتگو کرے۔ تو چونکہ انسان سمجھتے ان چیزوں کو ہیں، چہرے کو سمجھتے ہیں، ہاتھ کو سمجھتے ہیں، پنڈلی کو سمجھتے ہیں، پاؤں کو سمجھتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اپنے تعارف کے طور پر انسانوں کو ان چیزوں سے کے الفاظ کو استعمال کر کے ان کے سامنے بیان کرتا ہے۔ یعنی کہ اس کی علمی سطح کا لیول یہ ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نا، اللہ کی علمی سطح اس کی تو کوئی انتہا نہیں۔ انسان چونکہ ایک محدود چیزوں کو سمجھتا ہے، اس بنا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب انسان سے گفتگو کرتا ہے تو اس کی سوچ، اس کی فہم، اس کے تدبر، اس کے تفکر، اس کی علمی اپروچ کے مطابق گفتگو کرتا ہے۔ اس کی مثال، اگر ہم نے کوئی سائنسی بات کسی کو سمجھانی ہو، تو اب اس کے لیے ایک ہے ہم سائنسی اصطلاحات استعمال کریں، سائنسی جو ٹرمز ہیں نا وہ ہم استعمال کریں۔ تو اب اس سے کیا ہوگا، جو بالکل کچے ذہن کا بندہ ہے یا شروع میں ابھی ابتدائی بندہ ہے، تو وہ ان باتوں کو سمجھ نہیں پائے گا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ مثال کے طور پر بچے ہیں نا، بچہ جہاز، وہ سمجھو بھی یہ جہاز ہے، ٹھیک ہے، یہ لینڈ کیسے کرتا ہے، ایسے آہستہ آہستہ کر کے اترتا ہے، آہستہ آہستہ کر کے، ٹھیک ہے، حالانکہ یہ جہاز نہیں ہے، جہاز تو کوئی اور ہے نا، لیکن ہم کسی شے کو فرض کر لیتے ہیں کہ یہ جہاز ہے۔ اس کی وجہ کہ جو سامنے والے بندے ہیں نا، ان کے اذہان میں اس کا کوئی نہ کوئی سکیچ، کوئی نہ کوئی تصویر
اور اس کا معنی مفہوم بٹھانے کے لیے ہمیں کسی شے کو وہی اصل شے جو ہے فرض کرنا پڑتا ہے. سمجھ آ گئی؟ ہم کہتے ہیں نا آپ یوں سمجھو کہ وہ ایسے ایسے چل رہا ہے، حالانکہ وہ ایسے ایسے نہیں چل رہا ہوتا، یا وہ یہ والی شے نہیں ہوتی، لیکن یہ جو ہم کر رہے ہوتے ہیں اپنے اشاروں کے ساتھ، یا کوئی شے ہم پکڑ کے سمجھاتے ہیں کہ یوں سمجھو کہ وہ ایسے ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جو سامنے والا بندہ ہے نا وہ میری جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں اس کو سمجھ جائے. وہ اصل مقصود نہیں ہوتا کہ یہی شے مراد ہے. تو سیم اسی طرح جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ چہرے کی بات کرتا ہے، ہاتھ کی بات کرتا ہے، پنڈلی اور پاؤں کی بات کرتا ہے، تو اس سے مراد قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا چہرہ ایسا جیسا کہ انسانوں کا، اللہ کے ہاتھ ایسے جیسا کہ انسانوں کے، نہیں. وہ صرف سمجھانے کے لیے ہے، انسانوں کو بتانے کے لیے کہ ان کی علمی استعداد ہی اتنی ہے، یا یوں کہہ لو کہ انسانوں نے دیکھا ہی یہ ہے، اس سے آگے دیکھا ہی نہیں ہے. تو اس بنا پر جو انسانوں نے دیکھا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے مطابق گفتگو کرتا ہے تاکہ ان کی سمجھدانی میں کوئی بات آ جائے. کس میں آ جائے؟ سمجھدانی کے اندر کوئی بات ہے ان کے بیٹھ جائے. ہاں جب اللہ پاک کی ذات کی جو اور دنیایں ہیں ہم ان کو دیکھیں گے، جس طرح آج کل ہم نئی نئی چیزیں دریافت ہوتی ہیں نا، تو ہمارے سامنے تو یہی گلی محلے میں چلنے والے جانور ہیں، لیکن جب ہم کسی چینل کے اوپر، سکرین کے اوپر، ٹی وی کے اوپر نئی نئی مخلوقات دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار یہ کیا بلا ہے، کوئی دے تینیاں لتاں دے اتنا منہ، یہ کیا فلاں، یعنی ہم تبصرے کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی حیران ہوتے ہیں، تعجب کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے دیکھا اپنے محلے میں 4 ٹانگوں والا جانور ہی ہے، سمجھ آ گئی، ہم نے کتا بلی یہی بس دیکھے ہوئے ہیں. لیکن اب اس سے ہٹ کے ہمارے سامنے انکشافات آتے تو انسان حیران ہوتا ہے، اچھا یار یہ تو بڑی بلا ہے، یار یہ تو ایسے ہے ویسے ہے. تو یہ انسان کی پھر حیرانگی کا سفر شروع ہوتا ہے. تو یہ تو اللہ پاک کی ذات نے انسان کے سامنے دنیا میں کچھ چیزیں ایسی ظاہر فرمائی ہیں، نہ جانے اس کے علاوہ اللہ کی کون کون سی مخلوقات ہیں. جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں پارہ نمبر 29 میں ارشاد فرماتے ہیں سورۃ المدثر میں، کیا وما یعلم جنود ربک الا ہو، وما یعلم جنود ربک الا ہو، کہ اللہ کے لشکر کتنے ہیں، کیسے ہیں، کہاں ہیں، اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا الا ہو، مگر وہی. یعنی اللہ کے علاوہ اللہ کے لشکروں کو، اللہ کی مخلوقات کو کوئی نہیں جانتا. سمجھ آ گئی؟ ہمارے وہ جو تبلیغ والے بزرگ ہیں نا، یا تبلیغی جماعت والے، وہ کہا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات پیدا فرمائی. ٹھیک ہے، یہ آپ نے عام لفظ سنا ہوگا. تو بھئی یہ جو 18,000 کا عدد ہے نا، یہ پہلے چلا کرتا تھا. یعنی یوں کہہ لیں کہ پہلے دریافت ہی انسانوں نے اتنی مخلوقات کو کیا تھا، 18,000 کو. لیکن اب اس وقت سائنسدان اور اس فیلڈ سے متعلقہ جو افراد ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ 20 لاکھ مخلوقات اس وقت تک دریافت ہو چکی ہیں. یعنی ان کی اقسام، اجناس، انواع کتنی؟ 20 لاکھ. تو گویا کہ 18,000 سے 20 لاکھ کا عدد جو ہے اس وقت تک دریافت کر لیا گیا ہے. تو یہ، اور یہ بھی وہ کہ جو زندہ مخلوقات ہیں، زندہ سے مراد سانس لینے والی، لیکن جو بے جان چیزیں ہیں وہ تو بے انتہا ہیں. تو اب جو ہیں 18,000 مخلوقات نہیں. اچھا، یہ فرق سمجھنا چاہیے دریافت میں اور اللہ کی مخلوقات پیدا کردہ میں فرق کیا ہے. دریافت کا مطلب ہوتا ہے کہ انسانوں نے ریسرچ اور تحقیق کر کے، جستجو کر کے ان چیزوں کی کھوج لگائی، ان کا کھرا ڈھونڈا، ان کو تلاش کیا. تو انسانوں کے علم میں جو مخلوقات آئی ہیں نا وہ 20 لاکھ ہیں. یہ نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ٹوٹل مخلوقات 20 ہیں جو اللہ پاک کی ذات نے پیدا فرمائی ہیں، ورنہ پہلے تو 18,000. سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو وہ 18,000 سے مراد کیا ہے؟ جو انسانوں نے کھوج کھرا لگا کر ان کو دریافت کیا ہے کہ اللہ پاک کی ذات نے کون کون سی مخلوقات کو پیدا کیا ہے. تو اس وقت انسانوں سے 18,000 سے اوپر والا جو عدد ہے یہ مخفی تھا، پوشیدہ تھا، پنہا تھا، نہیں پتا تھا. لیکن آج انسانوں نے 20 لاکھ تک کا جو عدد ہے اس کو جانچ لیا ہے کہ اتنی مخلوقات اللہ پاک کی ذات کی زمین کے اوپر ہیں. اور آگے جیسے جیسے تحقیق ہوگی تو انسان اس کے پیچھے چلتا جائے گا، عدد بڑھتا جائے گا، اور پھر انسان قیامت تک جو ہیں اس کامل عدد کو پہنچ نہیں سکتے. جو اللہ پاک کی ذات نے مخلوقات پیدا کی ہے نا، اس کا جو کامل عدد ہے وہ کتنی مخلوقات ہیں، اس کامل عدد تک پہنچ ہی نہیں سکتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرما دیا سورہ مدثر کے اندر کہ وما یعلم جنود ربک الا ہو، اس کے لشکر کتنے ہیں، کہاں ہیں، کیسے ہیں، الا ہو، کوئی نہیں جانتا، وما یعلم، مگر اس کی ذات بابرکت. اللہ کا مطلب کیا ہے؟ مگر وہی جانتا ہے. وما یعلم، اس کے علاوہ کوئی بھی ان کو نہیں جانتا. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو مخلوقات ہمیں ادھر ادھر دکھائی دے رہی ہیں، یہ تو ایک سمجھے کہ جھلک ہے انسانوں کے لیے. اس کے علاوہ نہ جانے کتنے جہاں ہیں،
جس طرح سائنس کہتی ہے کہ اربوں خربوں گلیکسیز ہیں، اربوں خربوں، یعنی ہماری زمین جیسی گلیکسیز نہ جانے کتنی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس زمین پر ایک سیارے پر اتنی مخلوقات بستی ہیں، یا وہی جو 20 لاکھ کا عدد ہے وہ اسی زمین پر رہتا ہے نا، تو وہ جو اربوں خربوں گلیکسیز ہیں اور سیارے ہیں وہاں پر نہ جانے کیا کیا بستا ہوگا، کیا کیا رہتا ہوگا۔ تو پھر وہی بات ہے وما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا مگر سوائے اس کے۔